حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. اس سے قبل آپ کے سامنے کچھ بیان کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محترمہ کوثر جہاں بنت سید محمد اختر اور ثروت بیگم بنت سید محمد کاظم عباس کی روح کو ایصال فرما. صلوات علی محمد وعلی محمد. ارباب علم و دانش تشریف فرما ہیں. زمان کے اعتبار سے شب جمعہ، مکان کے اعتبار سے قدیم امام بارگاہ جہاں روزے بھی ہیں، اور مناسبت جو ہے ایصال ثواب، تمام چیزیں جمع ہیں. بہترین موقع ہے زمان کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی. اور یہ عظیم نعمت ہم کو کربلا کے طفیل میں ملی ہے، وہ یہ کہ ہم جب کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں تو حاضرین مجلس کے لیے بھی دستور زندگی کا باعث بنتا ہے، اور جو گزر چکے ہیں ان کی سعادت ابدی کے لیے بہترین وسیلہ قرار پاتا ہے. تو مجلس عظیم نعمت ہے. اور آج آپ دیکھیں دنیا مادیت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. کاروان انسان رواں دواں ہے. ہر انسان مادیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تعلیم جو ہے بزنس کا ذریعہ بن گئی. تعلیم برائے تعلیم حاصل کی جاتی تھی،
اب اکثر لوگ جو ہے میڈیکل لائن بھی دیکھیں، اگر بہترین بزنس کرنا ہے تو اچھے جو ہے میڈیکل کالج کھولے جا رہے ہیں، اکثر کچھ اس میں ہے، وہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھے کالج اسکول کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ تاکہ اپنی زندگی کو سکون و اطمینان کے ساتھ گزار سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کلچر پر حملہ ہو رہا ہے، تہذیب و تمدن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایسے پرآشوب ماحول میں اگر ہمارے کلچر کی حفاظت کوئی چیز کرتی ہے تو یہ مجلس اعضاء ہے۔ یہاں پر جب سننے والا آتا ہے کربلا والوں کا تذکرہ، معصومین کا تذکرہ، جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جن کے ذکر کو سننا بھی عبادت ہے، عمل کرنا بھی عبادت ہے، تو یہ بہترین درسگاہ ہے۔ انسان کے اصناف کے ہر صنف کے لیے، چاہے آنے والا بچہ آئے، جوان آئے، بوڑھا آئے، مرد آئیں، خواتین آئیں، شرط یہ ہے کہ جو چیز بیان ہو رہی ہے اسے غور سے سنا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، عمل کیا جائے۔ اگر یہ عمل ہم کرتے جائیں گے اور ہم سے یہ عمل صالح منتقل ہوتا جائے گا، نئی نسل، نئی پود اس پر عمل کرتی جائے گی، تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، مرنے والے کے لیے بھی صدقہ جاریہ قرار پائے گا۔ یہ اہم عبادت ہے۔ قرآن مجید کے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، ساری آیت نہیں ہے، آیت کا پہلا ٹکڑا یہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے، خطاب ہے کس سے؟ صاحبان ایمان سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مزاج قدرت دیکھیں، یہاں ناس کہہ کے خطاب نہیں ہو رہا ہے، صاحبان ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خطاب کس سے ہے؟ مومنین سے، صاحبان ایمان سے۔ تو پتہ چلا فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اگر فقط ایمان لانا کافی ہوتا تو خداوند عالم یہ خطاب نہ کرتا، اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچائیں؟ آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے۔ تو پتہ کیا چلا؟ فقط ہم مومن ہیں، کچھ ہم میں سے زیادہ تر تو فقط زبانی مومن ہیں، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، سند جب تک ادھر سے نہ مل جائے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنے کو مومن کہتا ہے، لیکن جب خدا کی نگاہ میں مومن ہو، نگاہ معصوم میں مومن ہو، تب بات بنے گی۔ نگاہ معصوم میں جو مومن ہیں ان کے کردار کو دیکھیے، کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی میثم بنا، ان کے عمل کو دیکھیے، یہ ہے مومنین۔ تو پتہ چلا خطاب یہ ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، کس چیز کا مطالبہ ہے؟ آرڈر ہو رہا ہے، حکم الہی ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ لوگوں سے خطاب نہیں ہے، خطاب خاص ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مولا ادھر تشریف لے آئیے، بسم اللہ، ادھر آئیے، ادھر آئیے، بار دیگر نعرے صلوات۔ کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ،
جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، ایسی آگ سے کس کو بچانا ہے؟ اب یہاں بعض تقدس مآب لوگ اپنی نماز پر فوکس کرتے ہیں، اپنے روزے پر فوکس کرتے ہیں، اپنی عبادت کا خیال کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خطاب ایمان والوں سے، اے صاحبان ایمان، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ انسان فقط اپنا بچاؤ کر لے، علیکم السلام، اپنا بچاؤ کر لے یہ کافی نہیں ہے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جو ہے بچانا ضروری ہے۔ آئیے، کو کا معنی ہے بچانے کے، چاہے خطرہ وقتی ہو یا جو ہے ابدی خطرہ ہو، ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے اپنے کو خطرے سے بچاؤ۔ ابھی سمندر میں طوفان چل رہا ہے، جس اسٹیٹ میں طوفان پہنچ رہا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا ہے؟ آس پاس کے مکانات، آبادی کو خالی کرا دیا ہے، آرڈر جاری ہو گیا ہے کہ اپنے کو بچاؤ، کہیں طوفان کے چپیٹ میں نہ آ جاؤ، کہیں طوفان کے زد میں نہ آ جاؤ۔ یہ طوفان کتنے دن ہے؟ ہو سکتا ہے 2 دن ہو، 3 دن ہو، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ابدی خطرہ ہے، وہاں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں کے لیے کس طرح بچانا چاہیے؟ اپنے کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ عقل کہتی ہے نہیں کہتی؟ جب عقل کہتی ہے، اسی چیز کو شریعت بھی کہہ رہی ہے کہ وہ خطرہ معلوم ہے، مرنے کے بعد جیسے ہی آغوش قبر میں قدم رکھا، اب نہ کوئی رشتہ دار ہے وہاں پر، نہ کوئی ناطے دار ہے، نہ کوئی اپنا ہے۔ علیکم السلام۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا نیک عمل ہے، نیک عمل ہے۔ کتنا ہم غور کرتے ہیں، کتنی ہم فکر کرتے ہیں، جہاں پر خطرہ ہے اگر انسان 3 سوالوں کے جواب کی طرف متوجہ ہو جائے تو کامیاب ہوگا، یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ پہلا سوال ہے، اے انسان، اپنے آپ سے پوچھیں ہم آئے کہاں سے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، ہم رہ کہاں رہے ہیں؟ تیسرا سوال ہے، ہمیں جانا کہاں ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں، اگر ان کے جوابات تک ہم پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ انسان کامیاب ہے۔ پہلے معلوم تو ہو کہ ہم کس مرض میں مبتلا ہیں۔ بغیر تشخیص مرض کا علاج کرنا، ڈاکٹر جو کرے گا وہ بھی بے وقوف، جو کرائے گا وہ بھی بے وقوف۔ تو مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، جہاں جانا ہے اس اعتبار سے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس اعتبار سے آمادگی کرنی ہے۔ تو ہمیں خداوند عالم پوچھے گا، تمام عقلاء، جیسے میں نے سمندری طوفان کی مثال دی، یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب عقل اپنے آپ کو ہر خطرے سے بچائے۔ تو جہاں دین کا خطرہ ہو، ایمان کا خطرہ ہو، اسلام کا خطرہ ہو، وہاں اپنے آپ کو ہم کیسے بچائیں؟ دین کے مسئلے میں اسلام سودے بازی کی اجازت نہیں دیتا۔ دین و ایمان کے مسئلے میں، اسلام کے مسئلے میں ہم جو ہیں تسامح کرنے لگیں، سستی کرنے لگیں، یہ نہیں ہے۔ ایمان اہم مسئلہ ہے۔ ایمان کے لیے ہمیں دیکھیں، اسلام لانا اچھی بات ہے، کمال ہے، ایمان لانا بہترین ہے، لیکن با ایمان مرنا یہ کمال ہے۔ با اسلام کے ساتھ مرنا یہ کمال ہے۔ وَإِلَّا دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے بہت سے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے بہت سے تھے،
اور قریب کر دوں، دائرہ بزم نبوت و رسالت میں آنے والے بہت سے تھے، صبح بھی بیٹھتے تھے، شام کو بھی بیٹھتے تھے، لیکن جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کیا، تعلیم کیا دی، کہتے تھے ماذا قال آنفا، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے نبی نے ابھی کہا کیا۔ جو بزم میں بیٹھنے کے بعد یہ نہ سمجھ سکے نبی نے کہا کیا، تو مسند نبوت پر قبضہ کر کے زمین و آسمان کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ آنا کمال ہے، لیکن ہم نے بزم نبوت سے لیا کیا، بزم رسالت سے لیا کیا؟ آنے والے بہت سے تھے، اصحاب نبی کی تعداد جو ہے لاکھوں سے زیادہ ہے، لیکن ہے استفادہ کس نے کیا؟ تعلیم نبوت و رسالت کا وارث کون رہا؟ وارث وہی ہوگا جو منبر پہ آ کے کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لے، زمین کی باتیں بھی بتاؤں گا، آسمان کی باتوں کو بھی اطلاع میں رکھوں گا۔ یہ ہے، تو آئیے مومن ہیں ہم سب، لیکن اس ایمان سے، اس اسلام سے ہم نے استفادہ کیا کیا؟ حدیث میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر انسان اپنے ذمہ داریوں کا مسئول ہے۔ مسئول یعنی سوال کیا جائے گا، کس کے بارے میں؟ جس چیز کا ذمہ دار ہے۔ ایک باپ ہے، اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے۔ پہلا مکتب تعلیم و تربیت کا آغوش ماں کو قرار دیا گیا ہے۔ پوچھا جائے گا ماں سے اپنی اولاد کو کس طرح تعلیم یافتہ بنایا ہے، کس طرح جو ہے تہذیب و تمدن سکھایا ہے۔ اسی طرح باپ سے بھی سوال ہوگا، انجمن کے جو سیکریٹری ہیں ان سے انجمن کے امور میں سوال ہوگا، اوقاف کے جو متولی ہیں ان سے سوال ہوگا۔ خدا کا نظام ہے، ہر چیز جو ہے کسی صنف پر نہیں ہے، جو چیز جس کے ذمہ داری میں ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہم سے کیا مطلب، یہ تو کسی مولانا کا کام ہے، کسی مولوی کا کام ہے۔ نہیں، مولانا کا کام ان کی ذمہ داری کے سلسلے سے ہے۔ ہم جس چیز کے ذمہ دار ہیں کم سے کم اپنی فیملی کے تو ذمہ دار ہیں۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے جو ہے فیملی کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچائیں؟ آتش جہنم سے، کہ جس کا ایندھن انسان بنے گا اور پتھر بنیں گے۔ انسان ایندھن بنے گا، سمجھیں کیسے بنے گا؟ ایندھن کا مطلب یہ ہے انسان، جو انسان جہنم میں ڈالا جائے گا خود بھی جلے گا، دوسروں کو بھی جلائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ لوگ دہشت میں ہوں گے، اس سے پریشان ہوں گے، خود بھی جل رہا ہے، دوسروں کو بھی جلا رہا ہے۔ پتھر ایندھن کیسے بنے گا؟ جو لوگ ایران و عراق میں رہتے ہیں اور زیارت گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، بعض روٹیاں ایسی ہیں جو پتھر پہ بنائی جاتی ہیں۔ ایران میں سنگتی روٹی کہتے ہیں، عراق میں سمون ہے۔ پتھر کو اتنا گرم کر دیا جاتا ہے جو چیز اس پہ رکھی جاتی ہے وہ پک جاتی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ پتھر میں بھی ایندھن بننے کی صلاحیت ہے اور انسان بھی ایندھن بنے گا۔ کتنا عجیب مسئلہ ہے کہ انسان جہنم میں، جو جہنم میں جائیں گے خود بھی جلیں گے، دوسرے کے جلنے کا ایندھن قرار پائیں گے۔ اسی طرح پتھر، ایسی آگ ہوگی۔ خداوند عالم نے یہ جملہ کہہ کے شدت آتش جہنم کو بیان کرنا چاہا ہے، کتنی شدت ہوگی۔ اور آج جیسا کہ ابتدائے کلام میں کہا، ہمارے کلچر پر حملہ کیا جا رہا ہے، تعلیم کے بہانے سے، تربیت کے بہانے سے۔ ایسے ماحول میں
جہاں حجاب پر باتیں کی جا رہی ہیں، حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے. ابھی اسی لکھنؤ کا مسئلہ ہے، ایک مولانا نے اپنی 2 بچیوں کو CMS میں ایڈمیشن کرایا. وہاں پر قانون یہ ہے ان کا کہ اسکارف بھی پہننے کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں، زبردستی اس وقت اور شدت میں. اور اگر دھوکے سے فیس جمع ہو گئی، بچی نے ایک دن کلاس نہیں کیا ہے تو فیس بھی واپس نہیں کی جا رہی ہے. یہ سلسلہ، جبکہ جتنی برانچ ہیں جو معلومات ہم تک پہنچی ہے، کم سے کم 50 یا 60% بچے حجاب والے ہیں، یعنی مسلم بچے پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک انسان اسکارف، پورا حجاب، پورا نقاب نہیں ہو رہا ہے. یہ کلچر پر حملہ ہے. یہاں تو کچھ دبے زبان میں ہے اور دوسرے مقامات پر بہت زیادہ ہے. ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہے؟ اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے جو ہے اہل و عیال کو بچاؤ. ایک فیملی افغانستان کی تھی، نجف سے وہ لوگ یورپ چلے گئے. وہاں پر ان کے سرپرست کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو بچیاں ان کی تھیں، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں حجاب کے ساتھ نجف میں رہتی تھیں، وہ وہاں پر جا کے چینج ہو گئیں. تو آغا سستانی کے ہاں ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے شکوہ کیا، ہم گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ بچی اب ہمارے قابو میں نہیں ہے. ایک محقق کا بہت بڑا جملہ ہے، اسلام نے کیوں زور دیا ہے کہ حجاب ریسرچ ہوئی ہے، PhD اس سبجیکٹ پر ہوئی ہے، باقاعدہ رسالے موجود ہیں. اس میں یہ ہے، خود ہندوستان کے کلچر میں بلا تفریق مذہب و ملت حجاب تھا. ہندوستان جتنی بھی قومیں رہتی ہیں، دنیا کی جتنی قومیں ہیں، ان کے قانون کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ جو ہے پڑھ لیجئے، ہر جگہ حجاب تھا. حجاب کا معنی نقاب پہننا نہیں ہے، لباس الگ الگ تھا، طریقے الگ الگ تھے، لیکن پردے کا سلسلہ ہر جگہ موجود ہے. PhD اس پر ہو چکی ہے. حجاب کیوں کریں؟ کیا یہ خواتین کے لیے، ہماری مستورات کے لیے کوئی ان پر قید ہے، یہ بندش ہے، یا حجاب سے ان کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا ہے کیا؟ پہلے ہم تو سمجھیں، جہاں سے حجاب کا مسئلہ، جہاں سے حجاب کو معراج ملی ہے در علی اور اولاد علی سے، وہاں پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ حجاب ہے کیا؟ پردہ ہے کیا؟ پردہ عزیزان محترم خاتون کے لیے زیور سے زیادہ قیمتی ہے. پردہ کیونکہ جب خاتون کی عزت و عفت سلامت رہے گی تو اچھی نسل معاشرے کو ملتی رہے گی. پہلا تعلیم یعنی خاتون کے شرف و کرامت کے لیے یہی کافی ہے. نگاہ قدرت میں، نگاہ خدا میں نئی نسل کا پہلا جو ہے مکتب قرار دیا ہے، پہلی درسگاہ قرار دی گئی ہے. اب یہ بتائیے، درسگاہ ہونا، کسی کو درسگاہ قرار دینا، اس کے لیے عزت ہے یا ذلت؟ کیا ہے یہ؟ عزت کا باعث ہے یا ذلت کا؟ عزت کا باعث ہے. مولا امیر کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سیانت المرأۃ انعم لحالها وادوم لجمالها. مولا امیر فرما رہے ہیں فیصلہ کن بات کی کہ خاتون کی حفاظت اس کے حال کے لیے سب سے بہتر ہے اور اس کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہے گی. اگر خاتون کو اپنی زینت و خوبصورتی کو قائم رکھنا ہے تو اپنی عزت و غیرت کی حفاظت کرے. یہ تجربہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسے ہم پھیلا نہیں سکتے. دیکھ لیں وہ خاتون
چاہے جتنی عزت، چاہے جتنی خوبصورتی ہو، حسین و جمیل ہو، اگر اس نے اپنی غیرت و عزت کی حفاظت نہ کی تو اس کی طرف شریف آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ مسئلہ ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ حجاب، پردہ بہترین سپر ہے خاتون کے خوبصورتی کو بھی بچانے کے لیے، ایمان و اسلام کو بچانے کے لیے۔ اب آئیے دیکھیں، جو چیزیں کم قیمت پہ فروش ہوتی ہیں، سبزی کو کوئی کہیں بھی رکھ کر بیچ سکتا ہے چونکہ اس کی اتنی ارزش نہیں ہے، لیکن ہیرے جواہرات کی دکانیں کہاں کھلتی ہیں؟ کہاں کھلتی ہیں؟ کھلتی ہیں تو ان کا ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو دی جاتی ہے ترازو بھی لطیف ہوتا ہے، اور جس ڈبے میں زیور دیے جاتے ہیں مخملی پردے میں ڈبے میں رکھ کر دیا جاتا ہے۔ خاتون اتنی نفیس چیز ہے، نگاہ قدرت میں اسے جو ہے پردے میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہوتی رہے اور اچھی نسل ملتی رہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب سنیے، دوسرے مقام پر مولا امیر فرما رہے ہیں، المرأۃ ریحانۃ لیست بقہرمانہ، خاتون جو ہے ایک پھول کی مانند ہے، لہذا اسے اپنے غصہ و غضب کی نظر نہ کرنا۔ کلام امام ہے، کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، علی ابن ابی طالب کے کلام میں کیسا فلسفہ پنہا ہے، کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں امام کی نگاہ میں۔ یہیں آئیے جو خاتون پر بات کرتے ہیں، دیکھیں نگاہ مولا میں ایک خاتون کی کیا قیمت ہے۔ پھول سے تعبیر کیا ہے، پھول سے۔ کیا مطلب پھول سے تعبیر کیا ہے؟ کچھ اور کہہ سکتے تھے، پھول کیوں کہا؟ کہا اس وجہ سے دیکھو خاتون کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو کو جو ہے اس خوشبو سے اپنے گھر کو بھی معطر کرو، سارا زمانہ معطر ہو جائے گا۔ اگر اسے اپنے غصے گرفت میں لے آئے تو پھول کو اگر صحیح طریقے سے لطافت کے ساتھ ہاتھ میں نہ لیا تو پھول خوشبو کے لائق نہیں رہے گا۔ اگر خاتون سے دنیا کو استفادہ کرنا ہے تو پھول کی طرح معاملہ کرے۔ یہ مولا امیر فرما رہے ہیں، کیا مطلب پھول کی طرح معاملہ کرے؟ یعنی خاتون کو صنف نازک قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر لطافت ہے تاکہ بچے کی تربیت اچھی طرح ہو سکے اور گھر کا ماحول جو ہے بیلنس رہے۔ مرد جاتا ہے، باہر جاتا ہے، پتہ نہ کس سے اس کا سامنا پڑتا ہے، کبھی غصے کی حالت میں گھر داخل ہوتا ہے، کبھی پریشانی کی حالت میں گھر داخل ہوتا ہے۔ خاتون کا کام ہے جب گھر کا ذمہ دار آ جائے اپنی خوشبو سے اس طرح اسے معطر کر دے کہ باہر کا سب غم و اندوہ بھول جائے۔ اور یہ جناب زہرا بہترین آئیڈیل ہے، جناب زہرا کی سیرت۔ مولائے کائنات کتنی جو ہے جنگیں لڑ کر آتے تھے، کتنی پریشانیاں آتی تھیں، جب گھر میں آتے تھے جناب زہرا سے ملاقات ہوتی تھی سارے غم و اندوہ بھول جاتے تھے۔ یہ ہے، اگر اس مشن پر ہم اپنے معاشرے کو چلا سکیں تو آج جو طلاق کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ کم ہو جائے گا۔ جو گھر اجڑتے جا رہے ہیں یہ گھر بستے جائیں گے۔ آسان ہو رہی اللہ اکبر۔
صلی اللہ صلوات علی محمد تو معاشرے کو، گھر کو اگر بگڑنے سے بچانا ہے، اجڑنے سے بچانا ہے، تو اس خاتون کو پھول سمجھ کر باپ بھی تربیت کرے، اس کے بعد جب شوہر کے گھر میں آئیں اسے یہی سمجھنا چاہیے۔ تو بہت سے جو اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ طلاق کے مسائل آ رہے ہیں، یہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑے محقق ذمہ دار عراق کے مولانا کا جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بچپن سے اپنی بچیوں کو ہم نے چادر کا پابند نہ بنایا تو جب یہ بڑی ہو جائیں گی یہ آدھے کلو کی چادر پہاڑ سے زیادہ وزنی انہیں معلوم ہوگی۔ لہذا ہر چیز کی ایک عادت ہوتی ہے۔ بچپنے کے سلسلے سے معصومین کہتے ہیں بچے کا ذہن بالکل سادہ کاغذ کی طرح ہے، جو چیز بھی آپ ڈالیں نقش کر جائے گی۔ تو اگر ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، آپ دیکھیں کتنے پیرنٹس، کتنے جو ہیں ماں باپ ایسے ہیں اپنے بچے کی تعلیم کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، لیکن اگر اسلامی کلچر میں پرورش نہ ہوئی تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، طاقت آتی ہے تو اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ یہ چیزیں یوں ہی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ مجلس سے ہمیں جو ہے کلچر اسلامی سے آگاہی ہوتی ہے، وَإِلَّا جو دوسری ہمارے ہاں یہ مشکل کم ہے، خدا نہ کرے یہ جو کم ہے وہ بھی ختم ہو جائے، وَإِلَّا دوسری قوموں میں جو اپنے آپ کو ماڈل زمانے کا ہیرو سمجھتی ہیں، ان کے ہاں کیا ہے؟ جا کے دیکھیے اولڈ ہاؤس کتنے بنے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور خاتون کی اہمیت جس طرح اسلام نے، جو بھی منصف مزاج ہے ہسٹری اسلام پڑھے اسے معلوم ہو جائے گا کہ خاتون کی اہمیت، خاتون کی قدر و قیمت جو اسلام کے اندر ہے وہ کہیں اور اس کی نظیر و مثال نہیں ملتی۔ مولا کائنات کے ظاہری خلافت کا زمانہ ہے۔ عراق میں گرمی جولائی اور اگست میں بہت زیادہ پڑتی ہے، جیسے یہاں جون اور مئی میں ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، مولا کائنات کہیں سے دوپہر کے وقت شدت گرمی شدید، اس وقت نہ اے سی کا زمانہ تھا نہ پنکھے کا زمانہ تھا، گھر واپس آئے ہیں۔ جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں کیا دیکھا؟ ایک خاتون اپنی فریاد لے کر کھڑی ہے، اللہ رے خلیفہ برحق کا نظام، کہ وہاں پر بے کس ناتواں بھی پہنچنے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ آج کے جو سیاستداں ہیں ان کو دیکھیے، اور اس وقت ظاہری بھی خلافت ہیں۔ امام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے
شوہر نے مجھے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ میں تجھے ماروں گا، میں ڈر کر آپ کے پاس آ گئی۔ امام نے کہا ابھی دن ڈھلنے دو، شدید جو ہے گرمی ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا اگر مزید تاخیر ہوئی تو اور زیادہ مجھے مار پڑے گی۔ مولا امیر نے سر کو نیچے کیا، پھر بلند کیا، اس کے بعد کہتے ہیں مظلوم کو انصاف دلانے میں کوئی دیری نہیں ہونا چاہیے۔ مولا ہمارا تھکا تھا، بہت زیادہ پریشان تھے، گرمی کا وقت تھا، لیکن اللہ رے ایسے سیاستدان جو الہی سیاسی نظام چلاتے ہیں، جو الہی خلیفہ ہوتے ہیں، مولا فوراً اسی گرمی میں لے کر کیوں گئے؟ رشتہ دار نہ تھی مولا کی، قبیلے کی نہ تھی، کوفے کا واقعہ ہے، مولا اس وجہ سے گئے کہ نگاہ معصوم میں خاتون کی اہمیت کیا ہے۔ اسی گرمی میں گئے، جب گئے دق الباب کیا، ایک جوان نکلا، کہا یہ تیری بیوی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کو اندر لے جا، یہ تیرے ڈر سے باہر آئی ہے۔ اس نے کہا اب تو اور میں سزا دوں گا۔ اتنا سننا تھا، مولا امیر نے کیا کہا؟ آمرک بالمعروف وانہا عن المنکر، میں تجھے اچھائی کی دعوت دے رہا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، تو اچھائی کو برائی سے جو ہے بدلہ دے رہا ہے۔ جب امام کی آواز بلند ہوئی، آس پاس کے جو مسلمان تھے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ کہہ کر جب سلام کیا ہے تو اس کو پتا چلا۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے کتنا سادہ مزاج ہمارا امام تھا کہ ہر آدمی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں۔ ایسی سادگی، اس طریقے سے لوگوں کی خدمت امام نے کی، جب اسے پتا چلا فوراً مولا کے قدموں میں گر گیا ہے۔ مولا نے کہا جا تجھے معاف کیا، اب اس پر ظلم نہ کرنا۔ یہیں سے پتا چل جاتا ہے کرم امام کو دیکھ کے کرم الہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا امام اتنا کریم ہے تو اس امام کا رب کتنا کریم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ گنہگار ہوتے ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن نا امیدی کے شکار نہیں ہوتے، امید کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ اتنی اہمیت ہے خاتون کے اسلام میں کہ مولا کائنات آخری وصیت جب ضربت لگی ہے تو کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی النساء وفی ما ملکت ایمانکم، اے لوگوں خبردار، ہوشیار رہنا، حقوق نسواں کو پامال نہ کرنا، اور جو تمہاری کنیزیں ہیں ان کا خیال کرنا۔ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آخری کلام تھا رسول اللہ کا۔ رسول اللہ آخری وقت تک دو چیزوں کے لیے کیا فرمایا؟ اوصیکم بضعیفین، دو کمزور لوگوں کی وصیت کرتا ہوں۔ لہذا خاتون غلطی کرے تو بہت زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ مولا کائنات بھی اور پیغمبر اکرم آخری وقت میں کہا دو کمزور کے بارے میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں، ایک خاتون اور جو تمہاری کنیز ہے، جو تمہارے گھر میں کام کرتی ہے۔ عزیزو اتنی اہمیت ہے، یہاں سے وقار مستورات ہمیں ملا ہے۔ اسی کی شہزادی فاطمہ بنت رسول اللہ جب اپنا حق لینے، باغ فدق کا مطالبہ کرنے دربار میں گئی ہے، یہی کلمہ گو تھے، یہی مسلمان تھے، کئی گھنٹے بھی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا، یہاں تک کہ جب جناب زہرا کو جلال آیا، خطبہ فدق میں فرماتی ہے وَعْلَمُوا عَنِّي فاطمہ، اے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں فاطمہ ہوں۔ اس کہنے پر بھی شہزادی کا احترام نہ کیا، کس طرح بنت رسول واپس آئی ہے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے، مولا کائنات سخت گرمی میں کہیں سے آئے ہیں، ایک عام خاتون اپنی فریاد لے کر آئی ہے،
مولا انصاف دلانے اس کے دروازے پر چلے گئے۔ ارے ہائے وہ وقت کیسا تھا جب یہی کلمہ گو آگ اور لکڑیاں لے کر در سیدہ پر آ گئے اور کہتے ہیں ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے۔ اے عزیزان محترم، انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ آگ لگا دی۔ جناب سیدہ کی غیرت دیکھیے، عزت و عفت دیکھیے، اپنے پردے کو بچائے ہوئے پشت باب پر ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے۔ ایک ملعون نے اتنی تیزی سے دھکا دیا، ارے بنت رسول نحیف ہو چکی تھی، کمزور ہو گئی تھی، در و دیواروں میں پس گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد پر۔ گریا کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے۔ رونے سے دل کی جو سختی ہوتی ہے، قساوت قلب کے مرض سے انسان دور ہوتا ہے اور مرنے والے کے لیے بہترین سال ہوگا۔ ہاں عزیزو، فاتح خیبر گھر میں ہے اور مصلحت اسلام اتنی بلند ہے کہ جناب زہرا کے لیے ملتا ہے وَأُزِيلَتِ الْحُرْمَةِ، ارے حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ جناب زہرا کا وہ در تھا جب نبی آتے تو کہتا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ آج اسی در میں آگ لگا دی گئی۔ جناب سیدہ کے شکم میں جناب محسن ہے، جناب محسن شہید ہو گئے۔ ایک آواز بلند ہوئی یا فضہ خذینی قد اسقطوا جنینی، اے فضہ مدد کرو، ارے میرا بچہ ساقط ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا حسین کی بارگاہ میں مولا آپ نے بھی 6 ماہے کی قربانی دی۔ جناب سیدہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس دین کی سلامتی کے لیے جناب محسن کی قربانی دی، لیکن اے مولا دونوں قربانیوں میں بڑا فرق ہے۔ ارے جناب اصغر کم سے کم 6 مہینے دنیا میں زندہ رہے، لیکن دشمنوں نے جناب محسن کو دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے شہید کر دیا۔